بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا یہ میسیج، یہ ویڈیو، یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری اور بہت خاص ہے جو دم درود، جھاڑ پھونک، داغا تعویذ، عام سادہ معنی میں جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے سننا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دم کرنے کا کون سا وقت مناسب ہوتا ہے اور کون سا وقت نامناسب ہوتا ہے، کس وقت دم اپنی تاثیر سے بھرپور ہوتا ہے اور کس وقت وہ نقصان دیتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک پھونک ہی مارنی ہے۔ مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا کیا جاتے اگر ایک پھونک مار دیتے؟ مولوی صاحب کا اور پیر صاحب کا کچھ نہیں جائے گا، نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح کسی تلوار، نیزہ، برچھی، چاقو، چھری کو زہر میں بجھایا جاتا ہے اور اس کو خوب زہر کے اندر زہر آلود کیا جاتا ہے، اور اس کی ذرا سی بھی خراش، اس کی ذرا سی بھی نوک لگنے سے پورے جسم کے اندر وہ زہر سرایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح دم کرنے والا جب غصے میں ہو، جب وہ حسد کی نگاہ سے کینہ اور بغض اس کے اندر آ جائے، جب وہ پھونک مارے گا تو اس کی پھونک کے اندر بھی ایسا اثر ہوگا کہ بجائے نفع دینے کے نقصان دے گا۔ بہت سارے حاسدین، بہت سارے کینہ پرور اور بہت سارے غصے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے کی نظر سے یا زبان سے یا حسد کی نظر سے یا حسد کے بول بول کر دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ نقصان ان کا بھی ہوتا ہے۔ الحسد یاکل الحسنات، حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ من شر حاسد اذا حسد ہے نا، اسی حسد کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں۔ بہت سارے علماء، بہت سارے فقہا اور بہت سارے مشایخ اعظام اس جادو کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، مرے ہیں، ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ جب کوئی حسد کی نظر سے دیکھتا ہے یا پڑھ کے پھونکتا ہے تصور میں، تخیل میں، یا اس کی تصویر پہ اس کے گھر کی طرف، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چراغ جلایا جاتا ہے محبت کا یا حسد کا یا دشمنی کا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا منہ، چراغ کا منہ اس محبوب کے گھر کی طرف یا دشمن کے گھر کی طرف رکھیے۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے، ایک تخیل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ناول پڑھا ہوگا ابلیکا، بہت مشہور ناول ہے۔ اس میں اس قسم کی بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کا مشہور جرنیل ابلیکا، وہ کسی دریائے دجلہ یا نہر فرات کے اوپر ٹانگیں لٹکائے ہوئے پانی میں کچھ اپنا گیان دہان کوئی عمل کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کمان کر رہا تھا مسلمان کے لشکر کی، لیکن اس کے مخالف جو گروہ تھا وہ بھی بڑا جادو کی نظر سے پرتاثیر تھا، اور اس کی زبان کے اندر بھی۔ تو اس ابلیکا کا پیٹ پھاڑ دیا اس نے، اس نہر کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو، جو اپنے پاؤں اور ٹانگیں نہر کے اندر رکھے ہوئے تھا، تو اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ بہت لمبی بات ہے۔ تو اسی طرح کبھی سر کا درد، ہمیشہ بعض آدمی سر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ان کے پٹھوں کا درد ہوتا ہے، کبھی ان کی کمر کا درد ہوتا ہے، کبھی ان کے بازوں یا ٹانگوں یا پاؤں میں درد ہوتا ہے۔ یہ اسی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی سحر کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جب کہ وہ اسے حسد کی نظر سے یا غصے کی نظر سے یا کینے کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ اثرات اس وقت پڑتے ہیں۔ تو اس لیے دم کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل خوش اخلاق ہو، ہنس مکھ ہو، فریش موڈ میں ہو، ایسے وقت میں دم کرے کہ اس کے اوپر کوئی غصہ، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی ایسی اخلاق رذیلہ جس کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ اس کے اثرات اس دم کیے ہوئے بندے کی طرف جائیں گے۔ یہ تو پھونک مار دے گا، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر 150 لے لے گا، 1500 لے لے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے، اور ہمیشہ جس دم کرانے والے کے پاس جائیں آپ تو اس کے موڈ کو دیکھیے کہ اس کا موڈ کیسے ہے، فریش ہے یا غصے میں ہے، کینے میں ہے، حسد میں ہے، دیکھ لیں پھر دم کروائیں۔ پھونک مارنے میں دیر نہیں لگتی، اس پھونک کے پیچھے بڑی کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نفخت فیہ من روحی، جب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی نا تو پھر ایک چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا انسان، اس پھونک کے پیچھے بہت ہے۔ اللہ کی پھونک اللہ کی پھونک ہے، بندے کی ہے، اسرافیل کی ہوگی۔ ہر ایک کی پھونک کے اندر اپنی اپنی تاثیر ہے۔ اور یہ بات کہ ان جادو اور سحر کا توڑ، میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس یہ عمل ہے اور اس عمل کی تاثیر ہے، اس کو جادو کے توڑ کے لیے 5 لاکھ روپیہ بھی دینا تو پھر بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پیسے کا نام سن کے، ہدیے کا نام سن کے، فیس کا نام سن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے جی اس کی؟ کیا گارنٹی ہے؟ میں تو منہ توڑ جواب دے دیا کرتا ہوں، نہ میں واشنگ مشین بیچتا ہوں، نہ اے سی بیچتا ہوں، نہ فریج بیچتا ہوں، نہ کوئی ایسی مشین بیچتا ہوں جس کی میں 2 سال 5 سال کی گارنٹی دوں۔ ڈاکٹر کے پاس کسی معمولی آپریشن کے لیے آپ جائیں گے، وہ فارم دے گا، پہلے سائن کریں گے، پیسے کی واپسی کے لیے نہیں، بلکہ اس مریض کے زندہ اور مر جانے کی صورت میں آپ اس کے اوپر ایگریمنٹ کریں، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وکیل کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے ایگریمنٹ کراتا ہے، فیس واپسی کی نہیں، کیس کے ہار جیت کے بارے میں ہر کوئی یہ یقین دلاتا ہے۔ تو جادو کے توڑ کا اگر کوئی کر دے للہ فی اللہ مخلصی تو پھر وہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر اس کے توڑ کے لیے وہ لاکھوں روپے بھی لیتا ہے نا تو یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر حکیم طبیب کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کلام سے ہے، اور وہ اللہ کی کلام جو کسی عامل نے اپنی ریاضت کی وجہ سے، اپنے چلہ کشی کی وجہ سے، اپنے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر بنتا ہے نا تو اس کے پاس ہے، وہ فیس بھی دیتا ہے، وہ دن رات محنت بھی کرتا ہے، پھر ڈگری لیتا ہے، پھر کسی کے پاس کام کرتا ہے، پھر اس کے پاس ہے سند آتی ہے، جس سند کے اوپر وہ اعتماد اور یقین کے ساتھ کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ پائلٹ ہے، انجینئر ہے، یا جو بھی کسی کا فن ہے، ہنر ہے، کاریگری ہے، وہ پہلے سیکھتا ہے، پہلے دن ایسے ہی نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ یہ چلہ کشی، یہ ریاضت، یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک عمل، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ عمل کسی بڑے ڈاکٹر سے، کسی بڑے سائنسدان سے اور کسی بڑے انجینئر سے کم نہیں ہوتا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں فیصل آباد کے، بابا امین نام ہے ان کا، ایک بالکل پلین سادہ کاغذ یہاں سے دے، بالکل پلین سادہ کاغذ کسی آسیب زدہ کے سر سے یوں اتارتے ہیں، سینے سے ہوتا ہے، اس کی تصویر اس کے اندر نقش ہو جاتی ہے۔ لاہور کے ایک بہت بڑے عامل تھے، اہل تشیع سے تھے، علامہ رفیق زاہد، 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ باقاعدہ ایکس-رے کر لیتے تھے، تصویر اتار لیتے تھے۔ اس فقیر نے بھی بہت دفعہ ایسے کیا ہے، لیکن لوگ اس کو ایک مذاق اور ایک عجوبہ سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر نقصان ہمارا نہیں ہوتا، نقصان ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی جسم و جان کے اندر، رگ و پے کے اندر گھس جاتی ہیں
کہ پھر ان کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دو چیزوں کا آپ خیال رکھنا، جہاں کسی محفل میں بیٹھے مذاق کے انداز میں یا حقیقت کے انداز میں جادو اور جنات کا ذکر ہوگا تو وہاں کمزور عقیدہ رکھنے والے شخص کے اوپر اس کے اثرات واقع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں اس کے خواب کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں ہو جائیں تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کے تذکرہ کرنے کی، ایسی کہانیاں سنانے کی، قصے سنانے کی؟ تو اس لیے یہ میری بات یاد رکھنا کہ دم کا ایک خاص وقت ہے، صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں، لیکن اس کی کیفیات یہ ہونی ہے نہ وہ غصے سے ہو، نہ وہ حسد سے ہو، نہ وہ کینے سے ہو، اور نہ ہی وہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات آئے جو کہ اس پھونک کی وجہ سے برا اثر پڑے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا تھا، آپ کے بال، آپ کے کنگھی کے دندانے، وہ کھجور کا گابا، وہ اللہ نے کیا فرمایا؟ شر النفاثات فی العقد، گریں لگی ہوئی تھی بالوں کے اندر 11، من شر حاسد اذا حسد۔ اور یہ سحر اور یہ جادو یہ کسی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے میں خوش اخلاقی یا اچھے لین دین معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ من شر حاسد اذا حسد، اس حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پڑھ پڑھ کے جو پھونکتے ہیں، گرا لگاتے ہیں، ایسے دھاگا لے کے اس کے اوپر گرا لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس پھونک کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں، میری بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا، جو بندہ بھی دم کرانے جاتا ہے یا دم کرنے والا اپنے ہنس موک فریش موڈ میں ہو تو وہ اثر کرتا ہے، کسی ہنس کا کسی کو بھی اپنے نہ نظر سے نہ زبان سے نقصان پہنچائے۔ اگر ایسا بندہ شرعی طور پہ کہیں مشہور ہو جائے، جس کی نظر بہت زیادہ لگ رہی ہو یا جس کی زبان کے اندر سے نکلی ہوئی بات اگلے بندے کو نقصان دینے لگ جائے، ائمہ فقہ کے نزدیک اس کو نظر بند کر دیا جائے، حاکم وقت کے لیے ہے کہ اس کو تعزیر لگائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر جادو ہوا نا، موطا امام مالک میں پڑھ کے دیکھ لینا، یہ سندھ سے بندہ وہاں گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی، جو علامات بتائی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک کنیز سے ایک لونڈی تھی جو ان سے بڑا حسد کرتی تھی، اور اس لونڈی کا یہ نظریہ تھا، یہ قول تھا کہ حضرت عائشہ مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بانجے سے کہا کہ اس کو کسی ایسے بدو سے، کسی ایسے دور پار کے آدمی سے سودا کرا دے جو اس کو دن بھر میں 20-25 ڈنڈے بھی لگائے اور کام بھی کروائے، پھر اسے پتہ چلے کہ یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، مختلف ائمہ پہ ہوا۔ میرے پاس پنڈی کے ایک بہت بڑے مشہور مقرر خطیب وائس عالم آئے اور کہنے لگے میرے گلے میں کچھ ایسی پرابلم ہے، جب میں تقریر کرنے کے لیے کسی دعوت پہ جاتا ہوں، بڑے جلسے جلوسوں میں، تو جب بیٹھتا ہوں ممبر پہ یا اپنی تقریر کرنے کے لیے تو میرا گلا بیٹھ جاتا، میرے گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کی خواہش کے مطابق واعظ نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے تو پھر باتیں۔ میں نے ان کو 2-3 باتیں بتائی۔ میں اپنی پبلسٹی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل بتایا۔ میں نے کہا آپ ایسا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ توڑ کرنے والا، جادو کا توڑ کرنے والا، سحر کا توڑ کرنے والا اگر لاکھوں روپے بھی مانگے نا، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بجائے 24 گھنٹے سر پکڑ کے بیٹھے رہیں، کبڑی کمر سے چلتے رہیں، دل اور سینہ پکڑ کے بیٹھے رہیں، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بھی تو 4-5-6 لاکھ روپیہ لے گا یا آپریشن کرنے کا۔ تو اس لیے کسی ایسے بندے کو، کسی ایسے اللہ والے کو جو اللہ کی کلام پڑھ کر اس کا دفیہ کرے، اس کا علاج کرے، تو اس کو 2-4 لاکھ روپیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
میری باتیں ہوں گی تو کڑوی کسیلی لیکن فائدے کی ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور عاملین کے لیے یہ بات خصوصی طور پر للہ فی اللہ، جب بھی آپ کے پاس کوئی دم کرانے کے لیے آئے، پھونک مار رہی ہو، تو آپ بالکل حسن اخلاق سے، فریش موڈ میں، بغیر کسی کینہ، حسد، بغض اور غصے کے دم کر لیا کریں، اس لیے کہ آپ کی ایک پھونک سے اگلے کی زندگی کا سوال ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی، مشکلات سے نکل آئے گا۔ میں اپنی بات کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا، لیکن آپ اس بات پہ غور و فکر کریے گا۔ صرف 2 آیتیں، من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، یہ جو گرے لگا کر اس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے نا، اس کے اندر دیکھیے گا، من شر حاسد اذا حسد، اور ایسے حسد کرنے والے سے اللہ کی پناہ جب وہ حسد کرنے پہ اتر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔